وعن المستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، رواہ مسلم۔ حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی دریا میں اپنی انگلی کو داخل کرے اور پھر نکالے تو پھر وہ دیکھے انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا ہے، یعنی انگلی کے ساتھ بڑا معمولی پانی ہوتا ہے، پانی کا ایک قطرہ عموماً ہوتا ہے، تو جس طرح سمندر کے مقابلے میں پانی کے اس قطرے کی کوئی حیثیت نہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل چیز آخرت کی ہے کہ مومن آخرت کی تیاری کرے۔ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، چند دن یہاں رہنا ہے، پھر انسان نے آگے کا سفر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کہ ایک مسافر رہتا ہے یا ایک راہگیر رہتا ہے، تو ایک مسافر کی طرح دنیا میں زندگی گزارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک بکری کے مردار بچے کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم کے بدلے خریدنا پسند کرے گا؟ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو پسند نہیں کرتے 1 درہم کے بدلے میں اس کو لینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، پس اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا اللہ کے ہاں اس طرح ذلیل ہے جس طرح تمہاری نگاہ میں یہ مردار بکری کا بچہ ذلیل ہے، کہ تم اسے 1 درہم کے لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو کہ کوئی 1 درہم میں اسے خرید لے۔ جس طرح تمہاری نگاہ میں اس مردار کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی نگاہ میں دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں آخرت کی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے آخرت کو رکھا ہے، اس لیے انسان زندگی گزارے ایمان اور تقوی کے ساتھ، آخرت کی زندگی کو مقصد بنا کر گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ ابن آدم کہتا میرا مال میرا مال، مال تو وہ ہے جو تم نے کھایا اور ختم کر دیا، یا وہ لباس جو تم نے پہنا اور پرانا کر دیا، یا جو صدقہ تم نے اللہ کے راستے میں دیا اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، یہ مال ہے۔ اصل چیز یہ ہے، یہ جو تمہیں آگے کام آنے والا ہے، باقی جو رہ گیا وہ تو تمہارے ورثہ کا ہے، اس میں تو تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی انسان کا اصل مال وہی ہے جو انسان نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں دیا، یا اپنے اوپر خرچ کیا، یا اپنی اولاد کے اوپر خرچ کیا۔ تو اللہ کے ہاں جو قبولیت ہے وہ انسان کے اعمال کی، کہ جن اعمال میں اخلاص بھی ہو، آخرت کے لیے انسان عمل کرنے والا ہو۔ دنیا کی زندگی بڑی ہی مختصر زندگی ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ انسان دنیا کو بالکل چھوڑ دے، نہیں، مقصد کیا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے تعلق اللہ کے ساتھ ہو، تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، دل کے اندر محبت ہو تو اللہ کی محبت ہو۔ دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے حد تک ہو۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا، کہا جس طرح کہ کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، اگر پانی نہ ہو تو کشتی نہیں چل سکتی، لیکن اگر کشتی میں سوراخ ہو اور یہ پانی اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اس طرح کا دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے، لیکن اگر دنیا سے ایسی محبت ہو گئی کہ دل کی دنیا میں سوراخ ہو گیا اور وہ دنیا دل کے اندر رچ بس گئی تو پھر دل کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے، دل کی دنیا ڈوب جاتی ہے۔ اس لیے دل کی دنیا میں اگر محبت ہو تو انسان کو صرف اللہ سے محبت ہو، دین سے محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے محبت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا الضیعة فترغبوا فی الدنیا، جائیدادیں مت بناؤ ورنہ دنیا میں رغبت کرو گے، دنیا سے تعلق ہوگا۔ جب جائیدادیں بنتی ہیں پھر جائیدادوں کے ساتھ انسان کا تعلق ہو جاتا ہے، جائیداد سے محبت ہو جاتی ہے، پھر مکان کے ساتھ، گاڑی کے ساتھ انسان کا تعلق اور محبت اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ رغبت اور محبت ہو اللہ کے دین سے ہو، آخرت سے محبت ہو، آخرت کے اعمال سے محبت ہو۔
حضرات صحابہ اکرام کی جو زندگی تھی، مال اور دنیا ان کے پاس کھنچتا ہوا آتا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیا کرتے تھے، آخرت سے تعلق ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنایا تھا۔ تو حضرت عمر کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ گشت کیا کرتے تھے اور مختلف شہروں میں جاتے، مختلف علاقوں میں جا کر وہاں کے لوگوں سے حالات معلوم کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے، شام کے علاقوں میں آپ نے گردش کی، شام کے علاقوں میں گھومے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو معلوم ہوا، ان سے ملاقات ہوئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے کہا، میں چاہتا ہوں میں تمہارا گھر دیکھوں۔ حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ نے مال کی اتنی وسعت دی ہے، کیا ابو عبیدہ پر بھی دنیا کا کوئی اثر تو نہیں ہوا؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا، امیر المومنین، اگر آپ میرے گھر جاؤ گے تو آپ کو آنکھوں نچوڑنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، یعنی آپ کی آنکھوں میں آنسوں کے چند قطرے ہی آئیں گے، بقیہ آپ کو کچھ وہاں نظر نہیں آئے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ کے ساتھ چلے، چلتے چلتے کہیں ایک جنگل میں پہنچے تو وہاں ایک جھونپڑی تھی۔ ابو عبیدہ نے کہا، یہ میرا گھر ہے، میں یہاں رہتا ہوں۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے، دیکھا تو ایک مصلی تھا، ایک مشکیزہ تھا، ایک کٹورے میں پانی تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، کیا یہی ساز و سامان ہے؟ فرمایا، امیر المومنین یہی ہے۔ فرمایا، تم کھاتے کس میں ہو؟ کہا، یہ کٹورا ہے، اس میں خاتون روٹیاں صبح کے وقت پکا دیتی ہے، ایک روٹی صبح اور ایک شام کو میں اس میں ڈال دیتا ہوں، روٹی نرم ہو جاتی ہے، پانی میں ڈال کر نرم کر کے میں اسے کھا لیتا ہوں، اوپر سے پانی پی لیتا ہوں، یہی میرا کھانا اور پینا ہے۔ اور بستر کے لیے میرا یہ مصلی ہے، اسی پہ عبادت ہوتی ہے، اسی کو بچھا کر اس پر آرام بھی کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے دیکھا، آنکھوں میں آنسوں کے قطرے آ گئے۔ تو اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا، غیرتنا الدنیا کلنا غیرک یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ، اس دنیا نے ہم میں سے ہر ایک پر اثر ڈالا، لیکن نہیں ڈالا تو تم پر اثر نہیں ڈالا۔ ہم میں سے ہر ایک دنیا کی محبت میں گرفتار ہوا، لیکن ابو عبیدہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوئے۔ یعنی وقت کے گورنر بھی تھے، مال اور دولت کی وسعت بھی تھی، فراوانی بھی تھی، مال غنیمت بھی کثرت سے آ رہا تھا، لیکن دنیا سے تعلق نہیں تھا۔ اس واقعے کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ابو عبیدہ بن جراح کے ترجمے میں ذکر کیا ہے۔ تو حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ وصف ہوا کرتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے صرف ایک چٹائی تھی، آپ کے کمر مبارک پر کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ اس چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر جب آئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشانات موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے روم اور فارس کے لوگوں کو بڑی دولت دی، مال اور وسعت میں ان کو بہت اللہ نے دیا ہے، ہم تو حق پر ہیں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بھی برکت دے، آپ کے مال میں بھی اللہ وسعت دے۔ اللہ نے جس طرح روم اور فارس کے لوگوں کو یہ دنیا دی ہے تو اللہ ہمیں بھی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الآخرة ولهم الدنیا، اے ابن خطاب کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے تو دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ یا ابن الخطاب الا ترضى ان تكون لنا الآخرة ولهم الدنیا، ان لوگوں کے لیے تو اللہ نے دنیا کو رکھا اور اللہ نے آخرت کو ہمارے لیے رکھا ہے، کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا کہ دنیا کی تو یہ عارضی زندگی ہے، گزر جائے گی، اصل مومن کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر ہمارے لیے درس ہے کہ انسان آخرت کی تیاری کرے، دنیا سے بے رغبتی رکھے، آخرت کے لیے سامان تیار کرتا رہے، آخرت کی فکر ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کا وقت قریب تھا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے۔ تو حضرت سلمان فارسی کے گھر میں 20 دراہم کے برابر تھوڑا سا سامان تھا، اس کے علاوہ کچھ سامان نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا، کیا موت کی وجہ سے رو رہے ہو؟ فرمایا نہیں۔ کہا، کیا آخرت میں جواب دہی اس وجہ سے؟
فرمایا یہ جو میری آنکھوں میں آنسو ہیں یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وصیت لی تھی، اِنَّهُ يَكْفِي أَحَدَكُمْ مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ، کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا سامان ہونا چاہیے جتنا کہ ایک سوار کے پاس ہوتا ہے، لیکن آج میں دیکھتا ہوں میرے پاس ساز و سامان زیادہ ہے، تو میں حضور کو جواب کس طرح دوں گا؟ آخرت میں حضور کا سامنا کس طرح کروں گا؟ جب ان کا انتقال ہوا، سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں گھر میں دیکھا گیا تو 20 درہم کے برابر سامان تھا، یعنی اتنا معمولی سامان تھا، لیکن ان کو فکر اتنی تھی کہ میرے پاس یہ زیادہ سامان آ گیا تو میں آخرت میں اللہ کو جواب کیسے دوں گا؟ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے۔ تو اس روایت کے اندر ہمارے لیے کیا درس ہے کہ دیکھیے زندگی گزاری انہوں نے، 20 درہم کا سامان تھا، لیکن اس میں بھی فکر مند تھے کہ ہم نے حضور کی وصیت پہ عمل نہیں کیا، کہیں یہ سامان ہمارے پاس زیادہ آ گیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کا تعلق آخرت کے ساتھ تھا۔ تو انسان آخرت کی زندگی کو مقصد بنائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو قدموں میں لے کر آتا ہے، جب آخرت مقصد ہوتی ہے تو دنیا قدموں میں آتی ہے۔ وقت کے بادشاہ خود کہتے ہیں اگر کوئی خواہش ہو تو ہمیں بتلاؤ، ہم تمہاری ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں سالم بن عبداللہ۔ ہشام بن عبد الملک کا دور تھا، سالم بن عبداللہ بیت اللہ کے اندر طواف کر رہے تھے۔ سالم بن عبداللہ سے ہشام نے کہا کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ نے کہا کہ تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ میں بیت اللہ میں موجود ہوں اور تم بیت اللہ میں اللہ سے توجہ ہٹا کر اپنی طرف میری توجہ کر رہے ہو؟ تو یہ خاموش ہو گئے۔ اب سالم بن عبداللہ طواف کر رہے تھے، طواف سے فراغت ہوئی، عبادت سے جب فارغ ہوئے حرم سے باہر نکلے، پھر وقت کے بادشاہ ہشام آ گئے، پھر کہا اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں حاجت پوری کروں گا۔ کہا تم میری کون سی حاجت پوری کرو گے، دین کی یا دنیا کی؟ کہا دین تو تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، میں تمہاری دنیا کی حاجت پوری کروں گا۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ نے کہا ما سألت من یملکها فکیف اسأل من لا یملکها، جس اللہ نے دنیا کو بنایا ہے میں نے اس اللہ سے آج تک دنیا کا سوال نہیں کیا، بھلا میں تم سے کس طرح دنیا کا سوال کر دوں؟ اللہ سے میں نے دنیا نہیں مانگی، میں تم سے کیسے دنیا مانگ دوں؟ تو زندگی اس طرح ان لوگوں نے گزاری کہ کبھی دنیا کا سوال کسی سے نہیں کیا۔ یہ واقعہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفت الصفوہ میں ذکر کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، زندگی چونکہ ایمان اور تقوی میں گزری تھی، اخلاص کے ساتھ زندگی گزاری تھی، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو رجا ابن حیوہ نے ان سے کہا کہ امیر المومنین آپ نے تو کوئی مال ہی نہیں چھوڑا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے یہ بچے کیا کریں گے؟ آپ نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا بیٹو میں نے تمہارے لیے آخرت کی زندگی کو رکھا ہے اور میں نے تمہیں تقوی کی زندگی سکھائی ہے۔ جب انسان تقوی پہ چلتا ہے تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ تم تقوی پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ حلال جو تھا وہ میں نے تمہیں دیا اور میں حرام کے قریب نہیں گیا، اس لیے کہ آخرت کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ انہوں نے کل 17 دینار چھوڑے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے السیاست الشرعیہ میں، 17 دینار چھوڑے تھے، 7 دینار ان کی تجہیز و تکفین میں صرف ہو گئے، باقی صرف 10 دینار بچے۔ ان کے 11 بیٹے تھے، یعنی ہر بیٹے کو 1 دینار بھی نہیں ملا، اتنا کم مال انہوں نے چھوڑا۔ اور دوسری طرف بنو امیہ کے بادشاہوں نے کتنا مال چھوڑا؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے 6 لاکھ دینار ان لوگوں نے چھوڑے تھے، لیکن کیا ہوا؟ ان لوگوں کے بچوں کا یہ مال جتنا تھا یہ مال سب ختم ہو گیا۔ پھر حالت یہ آئی کہ ان عمراء کے بچے بھیک مانگا کرتے تھے، مسجد کے باہر ہوتے، دروازوں پر ہوتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد کو پھر اللہ نے اتنا مال اور دولت عطا فرمایا کہ یہ لوگ ایک دن میں ایک جمعے میں 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں وقف کرتے تھے، اونٹ ذبح کرتے تھے، خوب مال صدقہ کرتے تھے۔ تو مال اللہ نے خوب عطا کر دیا۔ تو تقوی کی زندگی پہ چلے، اللہ تعالیٰ نے مال میں فراوانی عطا فرما دی، اور جو حرام کی زندگی میں لگے ان کا جو مال تھا ان کی اولادوں کو بھی نصیب نہ ہوا، چند سالوں میں وہ مال ختم ہو گیا، پھر وہ لوگ بیکاری بن کے مانگنے لگے۔ تو انسان دنیا میں رہتے ہوئے تعلق اللہ سے رکھے، آخرت کی زندگی کو مقصد بنائے، دنیا کمائے ضرور، دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے، لیکن دل کی دنیا میں اگر محبت ہو،
اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو۔